اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی جو یہ جھاڑی نما درخت دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فالسے کی جنگلی قسم ہے۔ فالسا جو ہوتا چھوٹا ہوتا، یہ دیکھیے فالسے کی جنگلی قسم ہے۔ اس کے بیج دیکھیے، یہ کچا رہ جب ایک تھوڑا سا الگ رہتا، اب یہ سوکھے ہوئے ہیں، اور یہ شوگر کے لیے اس کی جڑ بڑی نعمت ہے۔ جڑ کی چھال لے کے اگر کوئی 7 دن پیے گا تو انشاءاللہ شوگر نارمل ہو جاتی۔ یہ جنگل میں بہت جھاڑا ملتے، اور اس کے یہ ڈالیاں دیکھیے آپ، تھوڑا الگ الگ رہتے، تھوڑی سی نوعیتیں الگ الگ رہتی، چوکونے رہتے۔ اس کے بس کے یہ مین جو رہتا ہے یہ چوکونی رہتا، دیکھیے آپ، چوکور رہتا ہے، یہ بھی چوکور ہے۔ دیکھو ذرا بڑھ گیا تو چوکونی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی پہچان ہے، اور یہ اس کے پتے ہیں، پتوں کو غور سے دیکھ لیجئے، عام طور پر جنگل میں مل جاتا ہے۔ اس کی جڑ خاص طور سے، کیونکہ فالسے کی جڑ ممکن نہیں ہے ملنا۔ فالسے کی جڑ کا کتابوں میں ذکر ہے، اس کی جڑ اگر 3 دن سے 7 دن کوئی دیں گے تو الحمدللہ ذیابطیس کسی بھی قسم کی جلندار ذیابطیس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جڑ سے مراد ہے کہ نارمل کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ نہ ملے تو اس کی جڑ لے سکتے، اور وہ اگر 5 گرام تک دی جا رہی ہے تو یہ 2.5 سے 3 گرام دیجیے، اور اس کو جو ہے مصری ملا کے دیجیے، انشاءاللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ 7 دن دیجیے، انشاءاللہ کئی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس سے جریان بھی چلے جاتا، سفید پلو بھی چلے جاتا، اور جتنے جلن کی بیماریاں ہیں اس پہ آپ کھیل سکتے۔ اس عقل مند اور اجتہاد کرنے والا طبیب چاہیے۔ جتنا آپ اجتہاد کرتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ایمان والو، تم اللہ کے اگر دب کے رہو گے اللہ کے آگے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا۔ فرقان سے مراد سونے کو اگر گھسے کڑسوٹی پہ تو وہ سونا کتنے کیرٹ کا ہے بتا دیتا، یا سونا ہے نہیں ہے بتا دیتا۔ وہ صفت اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ کے آگے دب کے رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے شانوں کو اپنے امتیوں کے سامنے جھکائے رکھیے، کیونکہ آپ اپنی عظمت کے لیول پہ رہیں گے تو کوئی امتی، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکا۔ آپ کا ایک نبوت کا روب تھا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو اپنے شانے جھکائے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جہاں بھی آپ بڑے منصب پر فائز ہوں، یا بڑے درجے پہ اللہ نے آپ کو فائز کیا ہو، یا ایک اچھے حکیم بنے ہیں آپ، لوگ آپ سے رجوع ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی رکھیے، اپنے شانوں کو جھکائے رکھیے، جھڑکی سے بات مت کیجیے لوگوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، قرآن کی آیت ہے، تم لوگوں سے اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ تو لہذا جتنے تم بھلے بنتے جائیں گے، قوموں کی قومیں تمہاری طرف پلٹ کے آئیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یعنی وہ معیار تک پہنچ چکے تھے مسلمان کہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس کو آپ طب کو اپنے اسلام کے لیے بھی استعمال کیجیے، لوگوں کو جو ہے اپنی طرف جوڑیے، اور لوگوں سے نرم بات کیجیے اور اچھا علاج کیجیے۔ سب تعریفیں اللہ کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔